بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچی روٹی کھانے والے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہونٹوں کی سیاہی کے لیے چقندر کا ٹکڑا کاٹ کر اپنے ہونٹوں پر رگڑیں۔ خوبصورت، نازک اور نرم و ملائم ہاتھ چاہیے ہوں تو اپنے ہاتھوں کے اوپر دہی کا لیپ کریں۔ اس سے ہاتھ بہت خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ گرمی میں باہر سے آ کر ایک دم نہانا بالکل بھی نہیں چاہیے، اس سے فالج ہو سکتا ہے۔ گھی اور شہد کبھی ہم وزن نہ کھائیں۔ کیلے کے ساتھ لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ کھیرا اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے ہیضے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر دودھ میں عرق لیموں ملا کر صبح شام چہرے پر ملا جائے تو چہرہ خوبصورت نکل آتا ہے۔ دہی کو کبھی گرم گرم روٹی یا گرم چیز کے ساتھ مت کھایا کریں۔ دہی یا چھاچھ کے ساتھ کیلا کبھی نہ کھائیں۔ مچھلی اور انڈا ایک ساتھ کھانے سے گرمی ہو جاتی ہے۔ ہاتھ وغیرہ جل جائے تو چونے کے پانی میں شکر گھول کر جلے ہوئے مقام پر لگائیں، اس سے آپ کی جلن کو فوراً آرام آ جائے گا۔ آنکھوں کی بیماری میں مچھلی ہرگز نہ کھائیں، یہ مفید نہیں ہے۔ دودھ میں گڑ ڈال کر نہ پئیں۔ دودھ کے ساتھ ترش یا کھٹی چیز کبھی مت کھائیں۔ کھیرا، کھچڑی اکٹھے استعمال مت کیا کریں۔ چھاتی کا سائز بڑھانے کے لیے املی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ چند وقت میں ہی چھاتی کا سائز بڑا ہو جائے تو رات کو روزانہ سونے سے پہلے نیم گرم دودھ ضرور پیجیے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ دن میں 3 بار سے زیادہ کھانا نہ کھائیں اور ہمیشہ جب بھی کھائیں بھوک رکھ کر کھائیں۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے لان میں پودوں میں ڈال دیا کریں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ مرغ کے ساتھ مولی مت کھائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ غسل کرنے یا ناخن کاٹنے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر زیتون یا سرسوں کا تیل لگا لیا کریں۔ آپ کی نظر کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی، چاہے عمر 100 سال سے تجاوز کر جائے۔ اگر آپ کو جب پسینہ آتا ہے تو آپ کے بغل سے بھی بدبو آتی ہے تو پھٹکڑی کا ایک ٹکڑا لینا ہے، اس کو گیلا کر لیں اور اس کے بعد اپنی بغل میں 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے ملنا ہے۔ پسینے کی بدبو بالکل بھی نہیں آئے گی۔ گردے کی پتھری کو نکالنے کے لیے 1 چمچ زیتون کے تیل میں 1 چمچ لیموں کا رس اور 1 چمچ شہد ملا لیں اور نہار منہ آدھے گلاس پانی میں حل کر کے پی لیں۔ جتنی مرضی بڑی پتھری ہو وہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی بھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے روزانہ رات کو 3 انجیر زیتون کے تیل میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کھا لیں، نہار منہ۔ مردانہ کمزوری کے لیے یہ ٹوٹکا بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ خارش جتنی بھی پرانی ہو، پرانی سے پرانی خارش کے لیے بھی دیسی اجوائن کا تیل لیں۔ دیسی اجوائن کا تیل خارش سے متاثرہ جگہ پر 3 سے 4 دن تک ضرور لگائیں۔ انشاءاللہ جتنی بھی پرانی خارش ہو ختم ہو جائے گی۔ ٹھنڈا پانی اگر آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو جوانی کے بعد
آپ کو سخت ترین بیمار کر دے گا۔ ٹھنڈا پانی صحت کے لیے بالکل بھی مفید نہیں ہے۔ گردن کی سیاہی دور کرنے کے لیے شہد، لیموں اور ہلدی کا پیسٹ بنا کر گردن پر لگائیں۔ اس سے نہ صرف سیاہی اور داغ دھبے دور ہو جائیں گے بلکہ آپ کی گردن گوری بھی معلوم ہوگی۔ بڑھتا ہوا وزن تیزی سے کم کرنا چاہتے ہیں تو نہار منہ 1 کپ گرم پانی میں آدھا چائے کا چمچ دار چینی پاؤڈر، آدھا لیموں اور شہد ڈال کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے آپ کا وزن بہت جلدی کم ہو جائے گا۔ 1 مہینے میں 8 سے 10 کلو تک آپ آرام سے وزن کم کر سکتے ہیں۔ زیادہ دیر تک جاگے رہنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ برف کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ خونی بواسیر سے نجات کے لیے انار کا چھلکا لے کر اس کو پیس لیں اور کسی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ صبح شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ چند دن میں خونی بواسیر سے نجات مل جائے گی۔ انجیر کم از کم 10 عدد روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں۔ کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوا استعمال کرنے کی بجائے صرف الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جاتا ہے۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی ہے، ضد کرتی ہے جب تک اسے اس سے پیار کی امید ہوتی ہے، اور جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ چہرے سے فالتو بال ختم کرنے کے لیے بیسن کو پانی میں گھول کر چہرے پر لگائیں۔ جب یہ ہلکا خشک ہو جائے تو اسے ہاتھ کی مدد سے کھرچ کر اتار لیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے بال جڑ سے نکل آئیں گے۔ بلڈ پریشر بڑھ گیا ہو تو روزانہ صبح لہسن کے 2 جوے اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے اور بلڈ پریشر ہائی ہونے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ گاجر اور مولی اگر مرجھانے لگے تو انہیں پانی میں ڈبو کر فریج میں رکھ دیں۔ یہ آپ کو بالکل تر و تازہ نظر آئیں گے۔ ارہر کی دال گروی کا اثر دور کرتی ہے۔ اراد دال کھانے سے گوشت بڑھتا ہے۔ مونگ کی دال بخار کے دوران آرام پہنچاتی ہے۔ مسور کی دال پیٹ کے بیماری میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ چنے کی دال آپ کے جسم میں خون کی روانی کو نارمل کرتی ہے۔ ٹھنڈا پانی اگر آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو جوانی کے بعد آپ کو سخت ترین بیمار کر دے گا، اور ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بار بار پیشاب آ کر تنگ کرتا ہو تو جاوتری اور شکر کو ہم وزن لے کر باریک صفوف بنا لیں۔ 2 گرام پانی کے ساتھ دن میں 2 بار لیں۔ چند ہی دن میں استعمال کرنے سے آپ کو اس پریشان کن مرض سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ تھرموس میں چائے وغیرہ ڈالنے کے بعد اگر اس سے بدبو آئے تو اس کی بدبو کو دور کرنے کے لیے اس کو سرکے سے دھویا جائے تو بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر منہ میں زخم نہ ہو پھر بھی منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیجئے کہ معدے کی خرابی ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے چینل پہ اور بہت اچھے ٹوٹکے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔